خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ قاضی حمید الدین ناگوری 11ویں صدی عیسوی کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد تھا، مگر اس نام سے شہرت نہیں ملی۔ نسبی اعتبار سے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی نسل میں ہیں۔ آپ کا خاندان بخارا میں حکومت کرتا تھا اور والد محترم عطا اللہ بادشاہ تھے۔ باوجود اس کے تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شاہانہ ماحول میں پرورش ہوئی، مگر مزاج فقیرانہ تھا۔ والد محترم نے حکومت کے کاموں سے کنارہ کش ہو کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ کچھ دن بحسن و خوبی آپ حکومت کے کام کاج دیکھتے رہے اور پھر تخت و تاج کو چھوڑ کر سلوک کے راستے پر چل پڑے۔ آپ اپنی شریک حیات بی بی ماہرو کے انتقال کے بعد زندگی اور موت کے فلسفے پر غور کرنے لگے، تنہائی میں وقت گزارنے لگے۔ قاضی صاحب نے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ آپ جب بغداد پہنچے، آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین سہروردی سے ہوئی، جنہوں نے ریاضت و مجاہدے کے بعد آپ کو اپنا مرید و خلیفہ بنا لیا۔ آپ نے دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کی اور حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ حج کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت کی اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ روایتوں کے مطابق بارگاہ رسالت سے اشارہ پا کر راجستھان کے ناگور علاقے میں آئے اور یہاں سلطان شمس الدین التمش کی جانب سے قاضی مقرر ہوئے۔ اس عہدے پر تقریباً 30 سال تک رہے۔ یہاں آپ کے ذریعہ تصوف کی اشاعت ہوئی۔ بعد میں آپ ناگور کو چھوڑ کر دلی چلے آئے اور مستقل طور پر یہیں قیام رہا۔ قاضی صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے استاد تھے۔ آپ کا مزار آج بھی ان کے احاطۂ مزار میں ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری سما کے دلدادہ تھے۔ آپ کے ذریعے دلی میں سما کو رواج ملا۔ اکثر آپ کی محفل سما میں خواجہ بختیار کاکی بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ قاضی حمید الدین ناگوری صاحب دل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم بھی تھے۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے 72 رسالے تصنیف فرمائے۔ یہ کتابیں تصوف و سلوک اور علم حدیث کے موضوع پر ہیں۔ ایک کتاب میں آپ لکھتے ہیں، جس شخص کا خدا کے ساتھ معاملہ نہیں، اس کی بات کسی کے دل میں اثر نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، تو جان لے کہ نماز میں تکبیر مقام ہیبت ہے، قیام مقام قربت ہے، قرأت مقام مکالمت ہے، رکوع مقام خوف ہے، سجود مقام مشاہدہ ہے اور قعود مقام الفت ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دینا خدا کی یاد میں ڈوبنا ہے۔ وہ دل کبھی نہیں مرتا جس میں اللہ کی یاد ہو۔ موت اس دل کی ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو۔ قاضی صاحب کا قول ہے، درویش کی بہتر حالت یہ ہے کہ اس پر اللہ کی محبت غالب رہے اور وہ محبوب حقیقی کی تجلی میں ڈوبا رہے۔ قاضی صاحب نے لمبی عمر پائی اور دلی میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی زیارت گاہ عالم ہے۔ انسان ہی نہیں، فرشتے بھی اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کیونکہ جس دل میں خالق و مالک کی یاد ہو وہ عرش سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ خانہ دل میں کسی دن آپ کا آنا ہوا، یہ ہوئی عظمت
کہ بام عرش تہ خانہ ہوا۔